سرکاری ریٹ کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کنٹرول کرنے ہوتے ہیں. تو اگلی بار آپ جائیں گروسری لینے اور آپ کو لگے کہ کوئی انسان جو ہے وہ سبزی یا کوئی اس طرح کی چیزیں یا چینی وغیرہ مہنگی بیچ رہا ہے تو آپ سلما کو فون کر سکتی ہیں, یہ فوراً وہاں پہ چھاپا مارنے پہنچ جائے. باجی اگر کوئی واقف پھڑے جائے تو بھی سکتے ہیں. واقف دی زیادہ شامت ہوندی. مگر مجھے یہ بتائیے میڈم کہ یہ آج کل کے دور میں حکومت کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ حکومت کرنا کسی دور میں بھی آسان نہیں ہوتا. حکومت کے ایک اپنے چیلنجز ہوتے ہیں ہمیشہ سے. آپ نے بھی قیمتوں کی بات کی اور بہت سے لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی رمضان گزرا ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا, یہ سالانہ پیپر ہوتا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پنجاب کے اندر الحمدللہ 15 سال کا ریکارڈ سستا ترین رمضان گیا ہے. جب آپ آلو پیاز ٹماٹر کی بات کرتے ہیں, آپ پورے رمضان دیکھ لیں, جو آپ کو ٹماٹر آلو پیاز اور لیمو, یہ چیزیں جو ہیں کوئی بھی 100 روپے سے باہر نہیں ملی. میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آلو پیاز ٹماٹر 100 روپے کے نیچے ملا. تو لیمو ہوتا تھا نا ہمیشہ رمضان میں 450 500 600 روپے کلو ہوتا تھا. اس دفعہ 125 130 135 میکسیمم گیا ہے جب گیا ہے. کھجوریں جو پچھلے سال رمضان میں ملتی تھی نا 550 روپے 600 روپے کلو, وہ اس دفعہ ہم نے 460 480 روپے سے باہر نہیں جانے دی. اور یہ چیزیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی اور میں بات کر رہی ہوں. پورے رمضان میں اس صوبے کے جو 37 اضلاع ہیں, ہر ضلع میں خود گئی ہوں. میں نے ایک ایک ضلع پھرا اس صوبے کا. 37 ضلع پھرے ہیں. جی میں نے رمضان, یعنی کہ رمضان سارا صوبے بھر میں جی میں نے رمضان سے 2 دن پہلے, کیونکہ بائنگ شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ, تو ہمارا فوکس اسینشل کموڈیٹیز ہوتا ہے جس میں آلو پیاز ٹماٹر لیمو کھجوریں چکن اور اس طرح کی ضروری اشیاء جو ہوتی ہیں, ہانڈی پکانے والی جو ہر گھر کی 2 وقت روٹی اور ہانڈی کی ضرورت ہوتی ہیں, وہ ہمارا فوکس ہوتے ہیں. دالیں ہوتی ہیں جیسے, تو اس میں رمضان سے 2 دن پہلے شاپنگ کیونکہ شروع ہو جاتی ہے, تب سے لے کر دوسرے روزے تک میں لاہور رہی تھی ہمارے, کیونکہ لاہور میں 10 رمضان بازار لگے ہوئے تھے. اس کے بعد میں تیسرے روزے یہاں سے نکلی تھی اور 27ویں روزے واپس آئی تھی. اور مریم نواز صاحبہ نے اپریشیٹ کیا ہے ان کو, بڑی داد دی, وہ میں نے دیکھا بھی ہے. اچھا. اور باجی جس طرح تسی کہہ رہے نا آلو ٹماٹر پیاز یہ وہ, میں لگتا تسی ریڈی لا لی آپ. ایسے کوئی پیچھے بھرے بھی ہوتے تھے آپ نے ڈکی کے اندر؟ اب ہے تو کیونکہ آپ کا شو ہی تھوڑا لائٹر میں ہوتا ہے, تو میں آپ سے شیئر کرتی چلوں. میرے جو کولیگس ہیں اپنے پارٹی میں بھی اور بہت سے, وہ مجھے دیکھ کر اب آوازیں کستے ہیں آلو پیاز یہ آپ ایسی باتیں چاہے شو جیسا بھی ہو نہیں بتاتے, یہ اور لوگ بھی چھیڑ بنا لیتے ہیں اس کی. کوئی بات نہیں. مگر آپ کی تو گاڑی کے اندر آپ کی تو ماشاءاللہ ریٹ لسٹ ساتھ میں ہوتی ہوگی ہر وقت. جی میرے ذہن میں بھی ہوتی ہے ہر وقت, آنیسٹلی اسپیکنگ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری رات کو آنکھ کھل جائے تو میں فوراً سوچتی ہوں کہ آج وہ سپلائی کیا ہے اور ٹماٹر کا ریٹ صبح کیا نکلنا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دماغ میں. بالکل یہ بات حقیقت. مجھے آپ کے پروگرام پہ بھی شروع ہونے سے پہلے پوچھ رہے تھے میڈم آپ کی ہابیز کیا ہیں, میں نے کہا فی الحال تو آلو پیاز ٹماٹر. آپ چیلنجز تو بہت فیس کرتی ہوں گی, اس ٹائم کیا چیلنج فیس کر رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ کام ہی اس طرح کے. دیکھیں میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, جیسے اس میں جتنی بھی پنجاب کے اندر سبزی منڈی ہے, فروٹ منڈی ہے, غلہ منڈیاں ہیں, پھر اس کے علاوہ یہ جو چکن پولٹری کا ہے اس کے رجیم کے اندر آتا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی دالیں یا کوئی چیز, اب جیسے پولٹری کا ہم ایک کرائسس میں سے گزر رہے ہیں. رمضان کے اندر یہ ہوا کہ پولٹری کے ہمیں کرائسس رہا تھرو آؤٹ, اور اس میں جو فیبرری مڈ کے آنورڈس پولٹری کی ڈیزیز آ گئی. اب پولٹری ایک ایسی چیز ہے, مرغی جو ہوتی ہے فارم پہ بڑی ہوتی ہے اور 45 دن کے بعد اس نے بازار میں آنا ہوتا ہے, وہ پیریشیبل آئٹم ہے. بیچ میں کوئی ڈیزیز آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں میرے ہاتھ بس سے ہمارے باہر ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. پہلے اس میں رانی کھیت بیماری آ گئی, پھر H9 اور ریسپائریٹری بیماری آئی جس نے اس کو ایک طول دے دیا, اور پھر چکن جو تھا وہ ایکسپائر بھی ہوا اور فارم پہ, اور پھر دوسرا اس کا ویٹ گین کرنا کم ہو گیا, جس سے سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر گیپ آیا. جب بھی طلب اور رسد کے اندر گیپ آئے گا اس چیز کی پرائس مہنگی ہوگی. ہمارا بنیادی طور پہ جو فوکس رہا پچھلے پورے, جب کوئی میں جولائی میں یہ ٹاسک پہ آئی تھی, تو جو مجھے وزیر اعلیٰ نے پہلی چیز جو کہی تھی کرنے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے, وہ یہ کہا تھا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا ہے. اگر ہماری ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں کی, اور اگر ہم اس کو سپلائی چین مینجمنٹ کو اسٹرانگ کر کے طلب اور رسد کو پورا کر دے, تو ہم ایک سسٹینیبل ماڈل میں جا سکتے ہیں پرائسنگ کی. اور ہمارا ہمیشہ فوکس اس کے اوپر رہا ہے. اس کو میک شور کرنے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا کہ دسمبر اور جنوری میں چوزے زیادہ ڈالے جاتے فارمز پہ. اس کے پیچھے اس کو انڈسٹری کے ساتھ ان ٹچ رہنا, متعدد ملاقاتیں کرنا اور ان کے ساتھ اس بات پہ ایگریمنٹ کرنا, یہ ہم ساری چیزیں آپ صرف بات چیت سے کر سکتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ, کیونکہ اوپن مارکیٹ ہے, پرائیویٹ بزنس ہے, لوگوں کے فارمز ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ کیا بھی. پچھلے 3 سالوں سے بیسکلی چکن پولٹری بہت زیادہ کرائسس میں رہی ہے, جس کے بعد ہم اس کو اب نکالنے کی کوشش کریں. اور اب یہ ایک پروڈکشن جب تک ہم اس کی نہیں بڑھاتے ہم اس کے سے باہر نہیں آ سکتے. اس کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہم اس کے بالکل اپورڈ ٹرینڈ میں, جیسے اس کی مشینیں لگتی ہیں, ہیچریز ہوتی ہیں, ہیچریز میں مشینیں ہوتی ہیں. مشینوں کا حساب ہوتا ہے کہ ایسے مہینے اگر 1300 مشین چلی ہے تو اینا چوچا نکلے گا 2 مہینے بعد, ایسے مہینے 1400 مشین چلی ہے تو اینا چوزا نکلے گا. اب جیسے فیبرری میں اور مارچ میں میکسیمم پہ گئی ہیں ہماری مشینز, جس کا رزلٹ جو ہے وہ اپریل اور مئی میں
ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انشاءاللہ ہماری سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. ہم فورس ہی کر رہے ہیں. باجی مرغیاں دی گل چھڑ دو, میرا انڈا دین نوں دل کرن دیا. ہم نے بہن کو پالیٹکس فرام USA پالیسی اور سائیکالوجی پڑھائی تھی, وہ کہتے ہیں چوچے اور چوزوں میں پھنس گئی. میں نے سوچا تھا کہ آپ آخر میں چوچے اور چوزوں کی یہ سوال مجھ سے بہت لوگ کرتے ہیں. اور میں اگین میں یہ کہوں گی کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جس طرح سے جب مریم نواز شریف صاحبہ چیف آرگنائزر بنی پارٹی کی, اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے مجھے جس خد و خال پہ ٹرین کری تھی, ہمیشہ مجھے بہت چیلنجنگ ٹاسک دیا کرتی تھیں. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ مجھے مشکل کام کیوں دیتی ہیں. اس کے بعد وہ مجھے ہمیشہ کہتی بھی تھیں کہ میں تمہیں مشکل کام دیتی ہوں تو جب تم کر کے آتی ہو تو مجھے شاباش بھی دیتی تھی. تو پھر جب حکومت آئی اور اس کے بعد واقعی میں بالکل میری ایکسپیکٹیشن کے بیونڈ تھا کہ مجھے پرائز کنٹرول دیں گے. لیکن یہ آن اے لائٹ سائڈ تو یہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے پڑھ کے آئیں, آپ نے گورنمنٹ کالج سے سائیکالوجی پڑھی, اینڈ میں منڈیوں میں جاتی ہوں اور میں بالکل پنجابی میں ساری فیلڈ ہوتی ہے, میرا کام ہی سارا یہ ہوتا ہے تاجروں کے ساتھ, آڑتیوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, کھیتوں میں, اور میں سارا دن فیلڈ کے اندر میں 80% سے زیادہ ٹائم اپنا فیلڈ میں گزارتی ہوں, اور وہ ٹوٹل ایک پوری پنجابی زندگی ہوتی ہے. مجھے کئی دفعہ میرے گھر میں سب کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آرتی سے ہی ہم زندگی ساتھ گزار ہیں. تو وہ ایک اپنی طرف, لیکن مجھے اس میں ایک بہت سینس آف سیٹسفیکشن اس لیے فیل ہوتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق 13 کروڑ یا 14 کروڑ لوگ ہیں جو سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اس میں اگر آپ کوئی بھی امپیکٹ لے کر آتے ہیں, کوئی کریٹ کرتے ہیں یا کوئی اچھی چیز کر پائیں, تو اس کا جو اثرات ہیں وہ سب لوگوں پہ آئیں گے, عام لوگوں پہ آئیں گے. کم آمدن والا جو طبقہ ہے ہمارا, متوسط طبقہ ہے, دہاڑی دار ہیں, مزدور ہیں, ریڑھیوں والے ہیں, دکاندار ہیں, نرسز ہیں, ٹیچرز ہیں, نوکری پیشہ لوگ ہیں, ہر کسی کے گھر کی ضرورت ہے 2 وقت کا کھانا. اس لیے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو اصل میں آپ اس کام کو کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک عبادت بھی ہے, اور میرا اب ایک بڑا ذاتی لگاؤ پیدا ہو گیا اس کام کے ساتھ, اور مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر روز دعا مانگتی ہوں, کیونکہ مجھے جب میں نے پہلے دن جب مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تو ساتھ ہی مجھے وزیر اعلیٰ نے جو کہا وہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ یہ جو انہوں نے کہا سلمہ میری جو ترجیح ہے نا وہ کم آمدن والا طبقہ ہے کہ اس کو ریلیف کیسے ملے گا, اور اگر ضروری اشیاء جو ہیں چند ایک ان میں اگر کم آمدن والے طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی ممکن ہو جائے, وہ کہتی تھی کہ یہ میں اس میں سے حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو دیکھیں مجھے اس فیلڈ میں اتارنے والی وہ ہیں, اور مجھے ڈائریکشن ان سے ملی. اور اس کے بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں منوان کہ مجھے تقریباً اب جولائی سے لے کے اب تک جتنا بھی وقت ہے, دن رات گرمی سردی سختی دیکھے بغیر, میں نے ابھی جیسے کہا رمضان ہے تو اس میں نے کوشش کی کہ ہر جگہ, اور مجھے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہر جگہ جانا ہے. واسے بھائی نہ ناراض ہے جی تسی ادھر ویکھ کے گل نہ کرے, سارے ادھر ہی ویکھ رہے ہیں. سوال انہوں نے پوچھا اس لیے نہیں واسے بھائی نون لیگ دے سیاست انہوں نے پتا مین کیمرہ سامنے لگا ہے. یار ویلکم بیک. جی رمانیہ, ملائکہ آپ نے جتنے بھی کیریکٹرز پلے کیے ان میں سے آپ کا اپنا فیوریٹ کون سا ہے؟ شادی کارڈ. فلک کا کیریکٹر بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا میرے لیے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی پڑی, میں جو ہوں میں اس میں ویسی ہی ہوں. شادی کارڈ وہ بہت اچھا تھا. اور میں نے اس کے علاوہ گرہیں کیا تھا, اس میں بہت ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے لیکن وہ بھی بہت اچھا تھا.